اشاعت القرآن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ حرفوں کے اندر جدائی کی جاتی ہے، ایک یا دو مخرج والے حروف کے اندر فرق کیا جاتا ہے، ان کے اندر جدائی کی جاتی ہے۔ تو تفصیل سے بیان آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ وہ تمام حروف جن کے مخرج ایک ہیں ان کے اندر صفات کے ذریعے سے جدائی کی گئی ہے، جس کا بیان چل رہا ہے۔ اس سے پہلے جو سبق گزرا ہے ہمارا، تا دال طا، ان تینوں کا مخرج ایک ہے، ان کے اندر صفات ممیزہ کون کون سی ہے وہ نکال کر کے آپ کے سامنے آپ کو بتائی گئی ہے۔ ثا ذال ظا، ان کے اندر صفات ممیزہ کون کون سی ہیں وہ آپ کو بتائی گئی ہے۔ کتاب کے اندر سب موجود ہے، لیکن میں نے گزشتہ کلاس کے اندر بھی آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ آپ کتاب کے محتاج نہ بنیں، آپ اس کو سمجھ جائیں، صفات نکالنے کا طریقہ سمجھ جائے، اور صفات نکالنے کا جب طریقہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا تو ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ صفت ممیزہ کون سی ہے اور صفت مشترکہ کون سی ہے۔ تو جب یہ چیز ہمیں سمجھ میں آ جائے گی تو پھر ہمارے سامنے کتاب ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو زا سین صاد، اس سے پہلے جو سبق گزرا تھا زا سین صاد، زا سین صاد تینوں کا مخرج ایک ہے، زبان کے نوک اور ثنا سفلا کا کنارہ اور کچھ اتصال ثنا علیا سے۔ زا کا بھی مخرج وہی ہے، سین کا مخرج بھی وہی ہے، اور صاد کا مخرج بھی وہی ہے، یعنی تینوں حرفوں کے نکلنے کی جگہ ایک ہے۔ جب تینوں کا مخرج ایک ہوا، تینوں کے نکلنے کی جگہ ایک ہوئی، تو ان کے اندر جدائی کیسے کی جائے گی، ان کے اندر فرق کیسے کیا جائے گا، وہ صفت ممیزہ کے ذریعے سے کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسے زا، ہمیں زا اور سین، زا اور سین دونوں کا مخرج ایک ہے۔ زا کے اندر سب سے پہلے صفات دیکھنی ہے کہ کون کون سی صفات ہے، تو ہم سے چلیں گے۔ فحثہ شخص سکت میں زا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لہذا اس کے اندر پہلی صفت جہر پائی گئی۔ زا سین کے اندر صفت ممیزہ دیکھ رہے ہیں، تو زا کے اندر پہلی صفت جہر ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری صفت ہے شدت۔ اجید و قطن بقت میں زا نہیں ہے، تو اس کی ضد کیا ہے، رخوا، تو زا کے اندر دوسری صفت رخوا ہو گئی۔ اور پھر تیسری صفت خصہ ضغطن قز میں زا نہیں ہے، تو لہذا تیسری صفت اس کی ضد استفال ہو گئی۔ اور ست ضد میں زا نہیں ہے، تو چوتھی صفت انفتاح ہو گئی۔ فرنا باللبن میں زا نہیں ہے، پانچویں صفت اسمات ہوئی۔ تو یہ متضادہ میں سے زا میں 5 صفات ہو گئی، جہر، رخوت، استفال، انفتاح، اسمات۔ اور غیر متضادہ میں سے زا میں کون سی صفت پائے گئی، صفیر، ٹھیک ہے، چونکہ حروف صفیریہ میں سے ہے زا، تو چھٹی صفت جو غیر متضادہ میں سے ہے وہ زا کے اندر کون سی پائی گئی، صفیر۔ تو زا کے اندر ٹوٹل صفات کتنی ہو گئی، 6، 5 متضادہ میں سے اور ایک غیر متضادہ میں سے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے سین کے اندر کون کون سی صفتیں ہیں۔ فحثہ شخص سکت، فحثہ شخص سکت، اس مجموع کے اندر سین موجود ہے، تو سین کے اندر پہلی صفت کون سی پائی گئی، ہمز۔ اجید و قطن بقت میں سین نہیں ہے، دوسری صفت کون سی پائی گئی، رخوا، ٹھیک ہے۔ خصہ ضغطن قز میں سین نہیں ہے، تو تیسری صفت سین کے اندر کون سی پائی گئی، استفال۔ اور ست ضد میں سین نہیں ہے، چوتھی صفت انفتاح۔ فرہ من لبن میں سین نہیں ہے، تو پانچویں صفت اسمات، اور چھٹی صفت غیر متضادہ میں سے صفیر، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ تو ہوئی صفات، 6 صفات زا کے اندر، 6 صفات سین کے اندر۔
اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سی صفت ایسی ہے، کون سی صفت ایسی ہے کہ جو سین کے اندر ہے زا کے اندر نہیں ہے، اور کون سی صفات ایسی ہیں جو زا کے اندر ہے سین کے اندر نہیں ہے۔ تو ایسی صفات کو صفات ممیزہ کہتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ان کے اندر فرق کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو زا کے اندر پہلی صفت کیا آتی؟ جہر۔ اب دیکھیں جہر زا کے اندر ہے سین کے اندر نہیں ہے، زا کے اندر جہر ہے سین کے اندر ہمس ہے، تو زا کے اندر پہلی صفت ممیزہ کون سی ہوئی؟ جہر، اور سین کے اندر ہمس۔ تو زا کو جہر کے ذریعے سے سین سے الگ کیا جائے گا، اور سین کو ہمس کے ذریعے سے زا سے الگ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو زا کے اندر جہر صفت ممیزہ ہو گئی، اور سین کے اندر ہم صفت ممیزہ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے بس ایک صفت ہے جو صفت ممیزہ ہے، وہ ایک سین کے اندر ہے، ایک زا کے اندر ہے۔ باقی رخوا، استفال، انفتاح، اسمات، صفیر، یہ 5 صفات ہیں۔ یہ 5 صفات کے اندر دونوں کیا ہے؟ مشترک ہیں۔ تو یہ 5 صفات زا اور سین کے اندر مشترکہ ہوئی، اور ایک ایک صفت زا اور سین کے اندر ممیزہ ہوئی۔ زا کے اندر ایک صفت جہر ممیزہ ہوئی، اور سین کے اندر ایک صفت ہمس ممیزہ ہوئی۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ تو اس طرح سے ان کو الگ کیا جائے گا۔ تو یہ تو گزشتہ کلاس کے اندر جو آپ کو پڑھایا گیا تھا سبق، اس کے بارے میں نے بتایا ہے۔ اب آگے بچتے ہیں لام نون را، اور اسی طرح سے با میم واو غیر مدہ۔ اب ان کے اندر ہمیں دیکھنا ہے کہ ان کے اندر صفات ممیزہ کون کون سی ہیں۔ تو آج کا ہمارا یہ سبق ہے، اس کو کتاب کے اندر پڑھتے ہیں۔ چلیے کتاب کے اندر، میں کتاب آپ کے سامنے اسکرین پر شیئر کرتا ہوں۔ لام نون را، دیکھیے لام نون را، ان تینوں کا مخرج خلیل ابن احمد کے نزدیک الگ الگ ہے۔ لام کا مخرج الگ ہے، نون کا الگ ہے، را کا الگ ہے۔ آپ نے پڑھا مخارج کا بیان۔ لام کا مخرج زبان کا کنارہ ایک زاحک سے لے کر دوسرے زاحک تک اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے، اور نون کا مخرج زبان کا کنارہ ایک ناف سے لے کر دوسرے ناف تک اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے، اور را کا مخرج زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت جبکہ ملے سناولی اور ربائی کے مسوڑوں سے۔ تو تینوں کا مخرج الگ الگ ہے خلیل ابن احمد اور سیبویہ کے نزدیک۔ ٹھیک ہے، لیکن فرا کے نزدیک ان تینوں کا مخرج ایک ہے۔ ٹھیک ہے، جب ان کے نزدیک ان کا مخرج ایک ہوا تو ان کے اندر ہمیں صفات ممیزہ تلاش کرنی ہوگی۔ تو وہی یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ ان تینوں حرفوں کا مخرج فرا کے نزدیک ایک ہے، اس لیے ان کے نزدیک جدائی صفات ہی سے ہوگی۔ لام نون، لام میں صفت ممیزہ ایک ہے، انحراف، اور نون میں بھی ایک غنہ۔ ٹھیک ہے، غنہ، تو لام کے اندر انحراف ہو گئی صفت ممیزہ، اور نون کے اندر غنہ۔ چونکہ نون کے اندر غنہ ہوتا ہے، لام کے اندر غنہ نہیں ہوتا۔ یہ فرا کے نزدیک ہے۔ باقی 5 صفات متضادہ جہر، توسط، استفال، انفتاح، اضراق میں دونوں مشترک ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے لام را میں صفت ممیزہ ایک ہے، تکرار، جو لام میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، باقی 6 صفات جہر، توسط، استفال، انفتاح، اضراق، انحراف میں دونوں مشترک ہیں۔ لام کے اندر کیا ہے؟ را کے اندر صفت ممیزہ تکرار را کے اندر تکرار ہوتا ہے، لام کے اندر تکرار نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو را کے اندر تکرار ہوگا، لام کے اندر تکرار نہیں ہوگا، تو صفت ممیزہ تکرار ہوئی۔ تکرار کے ذریعے سے لام کو را کو لام سے الگ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور باقی صفات جو بچی ہیں جہر، توسط، استفال، انفتاح، اضراق، انحراف، ان میں یہ مشترک ہیں، یہ دونوں میں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے
نون میں صفت ممیزہ ایک ہے غنہ اور را میں دو، انحراف اور تکرار۔ نون میں غنہ ہوگا، را میں غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور نون میں انحراف اور تکرار نہیں پایا جائے گا۔ باقی 5 صفات جہر، توسط، استفال، انفتاح، اطلاق میں دونوں مشترک ہیں۔ یہ فرہ کے نزدیک ہے۔ اب دیکھیے فائدے میں وہی چیز بتا رہے ہیں، فائدہ خلیل اور سیبویہ کے نزدیک ان تینوں حرفوں کا مخرج الگ الگ ہے، اس لیے ان کے نزدیک ان میں جدائی مخرج سے بھی ہوتی ہے اور صفت سے بھی، جیسا کہ ابھی تیسرے طریقے میں آنے والا ہے۔ ایک حرف دوسرے حرف سے کتنے طریقوں سے ممتاز ہوتا ہے؟ 4 طریقوں سے، صرف صفت سے، صرف مخرج سے، صرف صفت سے، اور مخرج اور صفت دونوں سے، اور ما قبل کی حرکت سے۔ تو ہم صرف مخرج سے جو ممتاز ہوتے ہیں وہ بیان ہم پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، صرف صفت سے یہ بیان آپ کے سامنے چل رہا ہے اور یہ بھی مکمل ہونے والا ہے۔ اب اس کے بعد نمبر آنے والا ہے کہ صفت اور مخرج سے ممتاز ہوگا، ایک حرف دوسرے حرف سے، صفت اور مخرج دونوں سے، اس کا بیان آگے آنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ با میم واو غیر مدہ۔ اب دیکھیے با کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹ۔ مخرج حالانکہ ان کے الگ الگ ہیں لیکن ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے۔ با بھی ہونٹوں سے ادا ہوگا، میم بھی ہونٹوں سے ادا ہوگا، اور واو غیر مدہ بھی ہونٹوں سے ادا ہوگا۔ با دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے، تری والے حصے سے ادا ہوگا، میم دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے سے ادا ہوگا، اور واو دونوں ہونٹوں کے نہ تمام ملنے سے ہوگا۔ واو بھی ہونٹوں ہی سے ادا ہوگا لیکن ہونٹوں کو پورا نہیں ملانا ہے، صرف گول گول کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو با میم با میں صفات ممیزہ 2 ہیں، شدت اور قلقلہ، اور میم میں بھی 2، توسط اور غنہ۔ تو با میں صفات ممیزہ 2 ہوئی، شدت اور قلقلہ، اور میم میں بھی 2، توسط اور غنہ۔ اب با کے اندر صفات اگر ہم تلاش کریں تو با کے اندر پہلی صفت جہر، فحثہ شخص سکت میں با نہیں ہے، تو متضادہ میں سے پہلی صفت با کے اندر جہر، دوسری صفت شدت، چونکہ اجید و قتن بکت میں با ہے، تو دوسری صفت ہوئی شدت، تیسری صفت استفال، چوتھی صفت انفتاح، پانچویں صفت اطلاق، فرہ من لبن میں با ہے، اور چھٹی صفت قلقلہ۔ تو با کے اندر ٹوٹل صفات کتنی ہوئی؟ 6، 5 متضادہ میں سے 2 اور 1 غیر متضادہ میں سے قلقلہ۔ اور اسی طرح سے میم کے اندر جہر، فحثہ شخص سکت میں میم نہیں ہے، جہر، اور توسط، استفال، انفتاح اور اطلاق میم کے اندر، ٹھیک ہے، اور 1 غنہ۔ تو یہ تو ٹوٹل صفات ہوئی۔ اب ممیزہ کون کون سی ہے؟ با میں صفات ممیزہ 2 ہیں، شدت اور قلقلہ۔ اب دیکھیں شدت میم کے اندر نہیں ہے اور نہ میم کے اندر قلقلہ ہے، میم کے اندر قلقلہ تو نہیں ہوتا اور نہ میم کے اندر سختی ہوتی ہے، شدت بھی نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے۔ تو با کو میم سے جو الگ کیا جائے گا شدت اور قلقلہ سے الگ کیا جائے گا، چونکہ شدت اور قلقلہ با میں پائی جائے گی، میم کے اندر نہیں پائی جائے گی، بات سمجھ میں آ رہی نا۔ اور میم میں بھی 2، توسط اور غنہ۔ میم کے اندر غنہ ہوتا ہے اور دوسری صفت میم کے اندر توسط، تو غنہ ہوتا ہے با میم کے اندر جو با کے اندر نہیں ہوگا، اور با کے اندر توسط صفت بھی نہیں پائی جائے گی۔ تو میم کو با سے جو الگ کیا جائے گا وہ توسط اور غنہ کے ذریعے سے الگ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو با کو میم سے شدت اور قلقلہ کے ذریعے سے الگ کیا جائے گا جو صفات ممیزہ ہوئی، اور میم کو با سے توسط اور غنہ کے ذریعے سے الگ کیا جائے گا جو صفات ممیزہ ہوئی۔
باقی چار صفات جہر، استفال، انفتاح، اطلاق میں دونوں مشترک ہیں، یعنی جہر، استفال، انفتاح، اطلاق میں صفات مشترکہ ہوئی دونوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے با واو، با کو واو سے الگ کرنا ہے، واو کو با سے الگ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ با بھی واو ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے اور واو بھی ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے۔ اب ان کو الگ کیسے کرنا ہے؟ با صفات ممیزہ تلاش کرنی ہے واو کے مقابلے میں۔ با میں صفات ممیزہ تین ہے، شدت، اطلاق، قلقلہ، اور واو میں بھی تین، رخوت، اسمات اور لین۔ تین با میں ہے اور تین واو میں ہے، یعنی تین صفات ممیزہ جو واو کے اندر نہیں وہ با کے اندر ہیں، اور اسی طرح سے تین صفات ممیزہ واو کے اندر ہیں جو با کے اندر نہیں ہے۔ ان تینوں صفات سے یعنی شدت، اطلاق، قلقلہ کے ذریعے سے واو کو الگ کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور رخوہ، اسمات اور لین کے ذریعے سے واو کو با سے الگ کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ شدت، اطلاق، قلقلہ۔ شدت نہ واو کے اندر شدت پائی جائے گی اور نہ اطلاق پائی جائے گی، نہ واو کے اندر قلقلہ پایا جائے گا۔ تو یہ تین صفات ممیزہ ہوئی، ان تین صفات کے ذریعے سے با کو واو سے الگ کیا جائے گا، اور اسی طرح سے واو کو با سے رخوت اور اسمات اور لین، رخوت، اسمات اور لین، ٹھیک ہے، ان تین صفات کے ذریعے سے واو کو با سے الگ کیا جائے گا۔ باقی تین صفات جہر، استفال، انفتاح میں دونوں کیا ہیں؟ مشترک ہیں، یہ مشترکہ پائی جائے گی ان تین صفات کے اندر۔ میم واو، میم اور میم واو کو، میم کو واو سے کیسے الگ کیا جائے گا اور واو کو میم سے کون سی صفات کے ذریعے سے الگ کیا جائے گا؟ میم میں صفات ممیزہ تین ہے، توسط، اطلاق اور غنہ، اور واو میں بھی تین، رخوت، اسمات اور لین، ٹھیک ہے۔ تو میم کے اندر توسط پائی جائے گی، اطلاق پایا جائے گا اور غنہ، یہ واو کے اندر نہیں ہے، اور واو کے اندر رخوت، اسمات، لین جو میم کے اندر نہیں ہے۔ یہ تین صفات ممیزہ میم کے اندر ہیں، تین صفات ممیزہ واو کے اندر ہیں، باقی تین صفات جہر، استفال، انفتاح میں دونوں مشترک ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیان مکمل ہو گیا صفات ممیزہ کا۔ آگے دیکھیے فائدہ، فائدے میں کیا بتا رہے ہیں؟ فائدہ، با میم واو غیر مدہ، تینوں کا مخرج تو ایک ہی ہے، دونوں ہونٹ، جو بھی آپ کو میں نے سمجھایا، دونوں ہونٹ سے تینوں حروف ادا ہوتے ہیں، تینوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، یعنی دونوں ہونٹ سے، دونوں ہونٹ ان کا مخرج ہے، اور ان میں تمایز صفت سے ہے، جیسا کہ معلوم ہوا ابھی جیسے آپ کو بتایا، مگر ان میں ایک طرح سے تمایز مخرج کے ذریعے سے بھی ہے، کیونکہ ان کے ادا ہوتے وقت دونوں ہونٹوں کی کیا ہے؟ علت بدلتی ہے، علت ہے یہ، دونوں ہونٹوں کی علت بدلتی ہے۔ واو میں دونوں ہونٹ گول ہوتے ہیں اور با میم میں دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں، پھر با میں ہونٹوں کی طری کا حصہ ملتا ہے اور میم میں ہونٹوں کی خشکی کا حصہ ملتا ہے۔ میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں یہ کہ یہ تینوں حروف با میم واو غیر مدہ، ان کا مخرج ایک ہوا ہونٹ، دونوں ہونٹ، بھائی با کو بھی دونوں ہونٹ سے ادا کیا جائے گا، میم کو بھی دونوں ہونٹ سے ادا کیا جائے گا، واو کو بھی دونوں ہونٹ سے ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے اندر جدائی اور تمایز جو کیا جائے گا وہ صفات کے ذریعے سے کیا جائے گا، جو ابھی آپ کو تفصیل سے بتایا، لیکن ایک طرح سے ان کے اندر جدائی اور تمایز وہ مخرج کے ذریعے سے بھی ہے، چونکہ تینوں ہونٹوں سے تو ادا ہوتے ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے، علت بدلتی ہے کہ با جو ادا ہوگا دونوں ہونٹ سے ادا ہوگا لیکن دونوں ہونٹ کے تری والے حصے سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے، اور میم بھی دونوں ہونٹ سے ادا ہوگا لیکن دونوں ہونٹ کے خشکی والے حصے سے ادا ہوگا،
اور واو بھی دونوں ہونٹ سے ادا ہوگا، لیکن دونوں ہونٹ کے پورے نام سے ادا ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو فائدے کے اندر وہی چیز بتائی گئی. اب آگے تیسرا طریقہ اور چوتھا طریقہ جو رہ گیا ہے، اس کو انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے، اور پھر یہ صفات ممیزہ کا بیان مکمل ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہے آج کا سبق، اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجیے گا. یہ بہت اہم بیان ہے صفات کا. صفات اور مخارج میں شروع سے آپ کو بتاتے چلا آ رہا ہوں کہ صفات اور مخارج یہ اگر ہم نے اچھی طرح سے سمجھ لی اور ان کی مشق اور پریکٹس ہم نے کر لی تو قرآن پاک کافی حد تک ہم بہتر پڑھ سکتے ہیں، صحیح ادائیگی، صحیح تلفظ کر سکتے ہیں. چونکہ مخارج کے اندر تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے، اور صفات کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ اس حرف کا جو مخرج ہے، مخرج سے نکلتے وقت اس کے اندر صفات کون کون سی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، مخرج سے یعنی جس جگہ سے وہ حرف نکل رہا ہے اس وقت سے جو آواز اس جگہ سے نکالتے وقت جو آواز پیدا ہو رہی ہے، اس آواز کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے اندر سختی کرنی ہے، نرمی کرنی ہے، اس کو پر کرنا ہے، اس کو باریک کرنا ہے، اس کو پست کرنا ہے، یہ صفات کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہے، مخارج بھی اور صفات بھی. اس لیے آپ نے شروع میں پڑھا کہ محققین یہ فرماتے ہیں مخارج ترازو کی طرح ہے اور صفات کسوٹی کی طرح ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے. ترازو اور کسوٹی، آپ کے پاس ترازو اگر ہے، کسوٹی نہیں ہے تو ترازو ناقص ہے، اور اسی طرح سے اگر کسوٹی ہے ترازو نہیں ہے تو پھر بھی وہ کسوٹی آپ کی بیکار ہے. تو اس لیے ترازو بھی ہونی چاہیے، کسوٹی بھی ہونی چاہیے، تبھی جا کر کے پورا کام ہوگا مکمل. تو اس لیے مخارج کو یاد کرنا، ان کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور صفات کو سمجھنا بھی ضروری ہے. بار بار میں آپ کو سمجھا چکا ہوں. اب جیسے قاف ہے، قاف کا ہمیں مخرج معلوم ہو گیا کہ زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق، لیکن زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کے تعلق سے قاف کو جب ہم نکال رہے ہیں تو اس کی آواز کیا پیدا ہو رہی ہے، یہ صفات کے ذریعے سے معلوم ہوگا. اس کو پر کرنا ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے، یہ صفات کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے. تو اس لیے مخارج کو بھی اچھی طرح سے سمجھیے، صفات کو بھی اچھی طرح سے سمجھیے، اور جو سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھے بتائیے، انشاءاللہ میں آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا. ٹھیک ہے، تو بہرحال سمجھ لیجیے آپ، اور اس کے اوپر توجہ فرما لیجیے. بس کلاس یہیں پر ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.